يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من جس نے قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، راتوں کی تنہائیوں میں اس کی تلاوت نہیں کی، اس کے پیغام کو نہیں سمجھا، تو یہ آنکھیں اس لیے رب نے دی تھی کہ اس سے میرا قرآن پڑھو، تو قیامت کے دن وہ شخص نابینا اٹھایا جائے گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر کہا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری سے ایک مرید نے پوچھا، حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے؟ فرمایا مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو۔ امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، لا خیر فی عین لا تبکی من خشیت اللہ، اس آنکھ میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو رب کے خوف میں روتی نہیں ہے۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی چلتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، اور جہاں آنسو چلتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ تو کہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو، قرآن خود نور دیتا ہے، اس کی تلاوت کیا کرو۔ ایک حدیث ہے، جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو میرے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی، اور وہ لمحے دوبارہ تو نہیں اس انداز سے مل سکے، لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک حاض ملتا ہے۔ فرمایا قرآن یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ کرنٹ لگتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کا ایک سرا رب کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو کہا قرآن ڈائریکٹ فیض دے گا، قرآن ڈائریکٹ نور دے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے، اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی؟ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں،
تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ دنیا کے اوپر کافر عیش و عشرت میں ہوتے ہیں اور اہل ایمان سخت تنگ دستی میں اس وقت دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، اس کے ذکر سے اعراض کرنے والے اعلی نسب محلات میں رہیں اور فقیروں کو جھونپڑے بھی میسر نہ ہوں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تو معیشت تنگ تو ان لوگوں کی نظر آ رہی ہے جو راہ خدا کے مسافر لگتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ مخلص مفلس ہوتا ہے، تو یہ پھر اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہاں معیشت کی تنگی جو ہے وہ گزران کی تنگی ہے۔ اگر وہ محل میں بھی رہتا ہے لیکن سوتا نیند کی گولیاں کھا کے ہے، اور یہ ریت پہ بھی سوتا ہے لیکن مزے کی نیند سوتا ہے، سویا بھی ہوتا ہے اور دیدار مصطفیٰ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر زندگی تو اس کی زندگی ہے نا۔ جاگتا ہے تو حضور کا ذکر کرتا ہے، سوتا ہے تو مدینے کی سیر کرتا ہے، تو زندگی تو اس کی زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو، اس کے گزرانے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور اس سے دوسرا قول مفسرین نے یہ لیا ہے کہ قبر کو تنگ کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو کفار و فساق ہیں ان کی قبر میں 99 تنین مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ 99 تنین کیا ہے؟ ایک کام 100 تنین جو مسلط کیے جائیں گے۔ کہا وہ ایسے سانپ ہوں گے جن کی 100 پھن ہوگی اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے، اس کی بوٹیاں نوچتے رہیں گے۔ یہ اس شخص کی سزا ہے جو اللہ کے حکموں سے رخ پھیرتا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کی زندگی انتہائی اذیت میں ہوگی اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور میں دوپہر کے اجتماع میں بتا رہا تھا کہ جب جہنمی کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس صورت میں نہیں ڈالا جائے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ صورت چھین لی جائے گی اور احد پہاڑ جتنا ایک ایک دانت ہوگا اور 70 گز موٹی کھال ہوگی اور شکل تبدیل کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو رسوا کر کے ڈالا جائے گا۔ یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے جو ذکر الہی سے اعراض کرتے ہیں، جو مصطفیٰ سے رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے اور کافر موج میں ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامانے راحت ہو جاتا، رخ پھیرتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو زندگی تو پھر اپنا قبلہ حضور کی جانب سیدھا کر لو، تو پھر دنیا میں بھی موج ہے، آخرت میں بھی موج ہے۔ یہ سوال کہ مومن کی زندگی غربت کی ہے، دکھوں کی ہے اور کافر موج میں ہے، تو یہ اس کے دکھ، اس کے بدنی دکھ ہیں، اس کے قلب کو دکھ نہیں ہے، اس کا قلب راحت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن جب مقام رضا پہ ہوتا ہے تو پھر وہ دکھ میں نہیں ہوتا۔ جب مومن
کامل مومن بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی ہر شے کو بخوشی قبول کرتا ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاؤں، پھر اس کے لیے وہ سامان راحت ہو جاتا ہے.